مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ بہن بھائی تو یہاں پر کلیسیا کی صورت میں کافی ہیں، لیکن آواز بڑی دھیمی آئی ہے۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ پریز گاڈ۔ کلام مقدس میں اپنی رہنمائی کے لیے یرمیہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں 2 آیات پڑھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا اصل ہی سے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا رہا ہے۔ وہ اصل ہی سے انبیاء کرام پر، اپنے برگزیدہ لوگوں پر اپنے کلام کو نازل کرتا اور ان سے ہم کلام ہوتا رہا۔ آدم سے لے کر خدا کے بندہ نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ایلیا، الیشا، یوسف، ان تمام انبیاء کرام سے خدا نے کلام کیا، اور خدا آج بھی اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن آج شاید اس طرح نہیں جس طرح براہ راست گزرے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن آج بھی خدا اپنے خادمین کے وسیلہ سے، اپنے برگزیدہ لوگوں کے وسیلہ سے، بہنوں کے وسیلہ سے جو خدمت گزار ہیں، آج بھی خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے یرمیہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 15 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لکھا ہے کہ اے خداوند، تو جانتا ہے، مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے، جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے۔ اور جو قابل غور آیت ہے وہ 16ویں، جس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الفاج، میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند کا بندہ یرمیہ نبی خدا کے کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند، جب تیرا کلام مجھے ملا، جب خداوند تو نے مجھے اپنا کلام دیا، اور جب تم اس سے ہم کلام ہوا، تو اس کلام کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کلام کو سننے کے بعد میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دیا۔ میں نے تیرے کلام کی بے قدری نہیں کی، اس لیے جب تم اس سے ہم کلام ہوا تو میں نے تیرے کلام کو نوش کیا ہے۔
میں نے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. اس نے اس کلام کو نوش کیا ہے. اس نے اس کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیا. اس لیے کہ جب ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ اے خدا، میں نے تیرے کلام کو اپنی خوراک سے زیادہ کیا کر لیا ہے؟ ذخیرہ کر لیا ہے. ایوب بھی خدا کے کلام کی قدرت کو جانتا ہے. جب اس سے خدا ہم کلام ہوا، جب اس سے خدا کلام کرتا ہے تو اس نے اس کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیا. اور عہد عتیق کے اندر، عہد جدید کے اندر، نیا عہد نامہ کے اندر ایک شخص کا ذکر ملتا ہے. یہ جو پڑھا کہ ذخیرہ کیا ایوب نے، تو وہاں پر ایک امیر شخص کی بات ہمیں نظر آتی ہے. امیر شخص کی فصل زیادہ ہو گئی، کھیتی باڑی بڑھ گئی، بزنس بڑھ گیا، اور اس نے سوچا یہ جو میرے گودام ہے، یہ جو میرے ذخیرہ خانہ ہے، یہ تو چھوٹے ہیں. اس نے کیا کیا؟ ان سارے گوداموں کو ڈھا دیا. اس ذخیرہ کرنے والی جگہ کو ڈھا کر اس نے بڑے گودام بنا لیے اور اپنا مال، اپنا اناج، اپنی جمع پونجی اس ذخیرہ خانہ کے اندر اس نے جمع کر دی اور رات کو مسے سے سونے لگا. سونے کے وقت اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے میری جان، تیرے پاس ابھی بہت مال ہے، تیرے پاس ابھی کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے، اب تو فکر نہ کر. یہ اپنے آپ سے وہ ہم کلام ہے. اب تیرے پاس کئی سالوں کے لیے اس گودام کے اندر خوراک، ذخیرہ یہاں پر جمع ہے. لیکن آواز آئی کہ اے نادان، تو جانتا نہیں کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے. وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مال، یہ دولت یہیں پر رہ جائے گی. وہ جانتا نہیں تھا. پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس دنیاوی مال کے اندر ہے، اس کھیتی باڑی میں جو میں نے اناج جمع کیا ہے، یہ میری زندگی کے لیے کافی ہے. لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ زندگی کے لیے یہ دنیاوی خوراک نہیں بلکہ خدا کا زندہ کلام چاہیے. وہ جانتا نہیں. اس لیے کہ بائبل یہ بتاتی ہے، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جو صادر ہوتی ہے، اس کلام سے انسان زندہ رہے گا. یرمیا اس کو کلام ملا ہے اور اس نے نوش کیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ کلام جو ہے میرے دل کی خوشی ہے، میرے دل کی شادمانی ہے، میرے دل کی تسلی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں نے اسے نوش کیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے دل کی خوشی اور خرمی ہے، اور اس لیے کیونکہ میں رب الفاظ کے نام سے کہلاتا ہوں. اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ رب الفاظ کے نام سے کہلاتا ہے. لیکن جب خدا اس سے پہلے ہم کلام ہوا تو اس وقت اس کی سوچ کچھ اور تھی. اور جب یرمیا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو خدا
شمار دفعہ اس سے ہم کلام ہوا، اور خدا نے جب جب بھی اس سے کلام کیا، اس نے اس کلام کو عین اسی طرح ایک بادشاہ کے دور میں ہی اس کی نبوت نہیں تھی، ایک بادشاہ کے دور میں ہی صرف یہ لوگوں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے نہیں گیا، بلکہ جب جرمایا پڑھتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کئی بادشاہوں کے ادوار اس کی زندگی میں گزرے ہیں، اور اس کی کوالٹی جب خدا نے اس سے ہم کلام ہوا تو اس نے اس کلام کو عین اسی طرح سے جس طرح خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا اسی طرح یہ بیان کرتا، لیکن پیشتر اس کے بیان کرتا، لیکن جب خدا اس سے ہم کلام ہوا تو کہنے لگا اے خدا میں کیا ہوں، میں بچہ ہوں، میں تیرے کلام کو کس طرح سے بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ بائبل کے اسکالرز کا یہ کہنا ہے، بائبل کا یہ ہے کہ جب تک کسی بھی شخص کی 30 سال عمر نہ ہو جائے وہ نبی نہیں کہلا سکتا۔ اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ کہنے والے تو ٹیچرز غالباً کہتے کہ اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں، لیکن خدا اس سے کہتا ہے اے یرمیہ، پیشتر اس کے کہ تو ماں کے بطن میں ڈالا جاتا، پیشتر اس کے کہ تو ماں کے پیٹ میں گروتھ کرتا، میں تجھے جانتا تھا، میں نے تجھے قوموں کے لیے، صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے فرمایا کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا ہے۔ تو یہ نہ بول کہ میں بچہ ہوں، میں تجھے بھیجوں گا اور تو وہاں پر جائے گا، اور جس کسی کے پاس بھی بھیجوں گا تو وہاں جانے سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو کچھ میں تجھے بتاؤں گا، جو کچھ میں تیرے ساتھ کلام کروں گا، تو نے اس کلام کو اسی طرح سے تو نے بیان کرنا ہے۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، سوچتا ہے کہ میں بچہ ہوں، میری ابھی عمر ہی کیا ہے، خدا تو میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن جب بادشاہ کے سامنے جاؤں گا، جب بڑے بڑے وزراء کے سامنے جاؤں گا، جب کسی دربار میں محل میں حاضر ہوں گا، وہاں تو کئی بزرگ پہلے سے موجود ہوں گے، بادشاہ اپنے جوہر جلال کے ساتھ وہاں پر موجود ہوگا، میری تو عمر انتہائی کم ہے، میں کس طرح سے وہاں پر جا کر بات کروں گا؟ لیکن خدا نے کہا کہ تو جائے گا، تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، اس لیے کہ میں یہوہ خدا تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ڈر رہا ہے، سوچتا ہے کہ میری کون سنے گا، لیکن اس نے جب بھی خدا نے اس سے کلام کیا، اس نے اس کلام کو عین اسی طرح بادشاہوں کے سامنے، وزراؤں کے سامنے اس نے اسی طرح جا کے کلام کو بیان کیا۔ خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ سوچتا ہے کہ اگر بادشاہ نے قید کروا دیا تو کون مجھے چھڑائے گا، کون مجھے رہائی دے گا، کون مجھے اس مشکل سے نکالے گا؟ لیکن خدا نے فرمایا اے جرمایا تو نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور کلام مقدس جب جرمایا کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو بادشاہوں نے سوچا، غالباً صدقیہ بادشاہ،
کہ میں جب بھی اسے بلاتا ہوں یہ میرے خلاف ہی نبوت کرتا ہے. میں جب بھی بلاتا ہوں مجھے ایک نیا ہی پیغام دیتا ہے جو میرے ہمیشہ اگینسٹ ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کی جان کا دشمن ہوگا. بائبل بتاتی ہے کہ اس کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ اس طرح کلام نہیں کرتا جس طرح بادشاہ چاہتا ہے. اس طرح کلام نہیں کرتا جس طرح وزراء چاہتے ہیں. اس طرح کلام نہیں کرتا جس طرح لوگ چاہتے ہیں. بلکہ یہ کلام کو تو اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح خدا کہتا ہے. شاید کئی بار ہم بھی جس طرح کلام کرنا چاہیے کئی بار شاید چہروں کو دیکھ کر نہیں کرتے. شاید خاندانوں کو رسم و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اس بات کو نہیں کہتے جو ہمیں کہنی چاہیے. لیکن جرمایا ایسا نہیں تھا. اس نے ہمیشہ اسی طرح کلام کیا جس طرح خدا نے اسے دیا. اور خدا نے کہا کہ دیکھ جرمایا خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس کے منہ کو اس کے ہونٹوں کو چھوا ہے. اور خدا نے فرمایا اے جرمایا میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے. جب کلام مل گیا تو اسی لیے آگے جو چیپٹر ہم نے پڑھا وہاں پر اس نے اقرار کیا خدا تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا. اور جب خدا نے اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھایا ہے اس نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھایا ہے. اس نے اپنی عظیم ہاتھ کو بڑھا کر اس کے منہ کو اس نے چھوا اور اپنا کلام اس کے اندر اس نے ڈال دیا. یہ کلام اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. یہ کلام اس کے اندر ایک آگ کی طرح اس کے اندر چلتا ہے. یہ کلام اس کے اندر اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا. یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے یہ رونے والا نبی ہے, یہ آنسو بہانے والا نبی ہے, یہ خداوند کی حضوری میں جھکنے والا نبی ہے, یہ اپنی قوم کی شفاعت کرنے والا نبی ہے, یہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے والا نبی ہے. کہتا ہے کہ کاش میرا سچ چشمہ ہوتا. یہ شب و روز دن اور رات اپنے قوم کے لیے یہ آنسو بہاتا ہے. شاید کئی بار ہم سے بھی کلام کرتا ہے خدا. کئی بار ہمیں بھی خدا یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے ہیں, اپنی قوم کے لیے گرہزاری کرنی ہے. لیکن کیا میں اور آپ اس طرح سے کرتے ہیں؟ قید کی حالت میں بھی چلا گیا ہے لیکن جو نبوت اس نے کی, جو خدا کا کلام اسے ملا اس نے بیان کیا, خدا نے ہمیشہ اس کلام کو پورا کیا. اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر, وہ ہاتھ جس کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی عظیم قدرت سے اور اپنے زور بازو سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا. کیا اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا وہ ہاتھ قدرت والا ہے جس نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے, جن کی تعداد 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی, بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے اس نے قدرت والے ہاتھ سے نکالا ہے. وہ ہاتھ جس نے جرمایا کی زندگی کو چھوا ہے, وہ ہاتھ جس نے جرمایا کے منہ کو چھو کر کلام نازل کیا ہے, وہ ہاتھ جس نے بنی اسرائیل قوم کو
ملک مصر کی غلامی سے نکالا ہے، وہی ہاتھ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پچھلے سال میں اور میری بیٹی جینیفر اردو بازار جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، تو میرے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، تو ہم ایم اے جینا روڈ، جسے بندر روڈ کہتے ہیں، بہت وسیع ہے، بہت ہر وقت رش چلتا رہتا ہے، وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو ہمیشہ میری عادت ہے کئی سالوں سے، جب میں چاہے کوئی بڑی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں یا موٹر سائیکل کرتا ہوں، تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں ساتھ۔ تو جب ایم اے جینا روڈ پر پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ دعا نہیں کی۔ کیوں؟ گاڑی موٹر سائیکل جو ہے 2 دفعہ کچھ سم تھنگ رونگ کچھ ایسے ہوا، تو مجھے یاد آ گیا، جب باہر تھا تب بھی اگر کبھی 4 ویل میں بیٹھتے ہوئے کچھ ایسی پرابلم ہوتی تو مجھے فوراً یاد آ جاتا کہ میں نے دعا نہیں کی۔ اور جب یہاں پر موٹر سائیکل ہوئی 2 دفعہ تو مجھے یاد آ گیا کہ دعا نہیں کی۔ میں دعا کرنے کے لیے ابھی دعا شروع کی، اپنے آپ کو، جینیفر کو، موٹر سائیکل کو، میں نے کہا خداوند میں برے کے خون میں چھپاتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں پیچھے سے ایک رکشہ آیا ہے، اس نے اس کی ٹانگوں کو مارا اور وہ پیچھے گر گئی، موٹر سائیکل آگے چلی گئی اور میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم اے جینا روڈ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جا کے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پیچھے میں نے مڑ کر دیکھا تو جینیفر نیچے گری ہوئی ہے اور ساری ٹریفک جو ہے وہ وہاں پر رک گئی ہے، اور میں اس بات کو جان گیا کہ وہ خدا جس نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے زور بازو سے اس نے آزاد کیا تھا، اسی خدا نے اس ساری ٹریفک کو اس نے روک دیا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے گاڑی کو، یاد ہے کہ ایکسیڈنٹ جب بھی ہوتا ہے ودن اے سیکنڈ، 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا ایکسیڈنٹ ہونے میں، 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس نے ساری ٹریفک کو روک کر اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنے پیار کو اس نے ہماری زندگیوں پر ظاہر کیا۔ اس سے کلام ملا ہے اور اس نے نوش کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شخص ایلیہ نبی کے ساتھ بھی خدا نے کلام کیا۔ جب خدا اس سے ہم کلام ہوا تو وہ سوچتا ہے، جب اس نے بال کے پجاریوں کو اس نے ہلاک کر دیا، بال کے پجاری، عبادت کرنے والے، بت پرستی کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، تو یہ ایلیہ نبی سوچنے لگا کہ اب بنی اسرائیل قوم کے اندر میرا بڑا نام ہوگا۔ ہم اکثر وہ پڑھتے ہیں غالباً یعقوب کے خط میں، یوحنا کے خط میں، کہ ایلیہ ہماری ہم طبیعت انسان تھا، بے شک وہ کھاتا تھا پیتا تھا یہ بھی، لیکن سب سے بڑی بات تھوڑا سا اس پہ بھی 1-2 جملے میں دیکھیں گے۔ ایلیہ سوچنے لگا، او بنی اسرائیل کے اندر میرا ایک بڑا نام ہو جائے گا، لوگ جانیں گے کہ ایلیہ نبی بنی اسرائیل قوم کے اندر نازل ہوا ہے، قدرت اس کے ساتھ ہے، جلال اس کے ساتھ ہے، خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہے۔ اب جو ہیں وہ جملے اجتماع کریں گے، اس لیے کہ میں نے ایک وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، بال کے پجاریوں کو مار ڈالا ہے، عبادت کرنے والے بت پرست لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ تو اس کی سوچ تھی، یہ بھی عام انسان کی طرح تھا، لیکن ہوا کیا ہے؟ ایزیبل نے، ایک عورت نے پیغام بھیج دیا، ایلیہ جس طرح تو نے بال کے پجاریوں کے ساتھ کیا ہے، عبادت گزاروں کے ساتھ کیا ہے، کل میں تجھے تیری حالت ان جیسی ہی کر دوں گی۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ ڈر گیا، سوچنے لگا کہ اب قاصد نے پیغام دیا ہے،
पुजारियों की जो हालत हुई है, मेरी हालत उनसे भी बदतर हो जाएगी। अब ये वहां से भागा है, और जब भागा है तो एक जगह पर ये रुका है और अब सोचने लगा कि मौत यकीनी है। मैं तो सोच रहा था कि मैं तो सोच रहा था लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरे गीत गाएंगे, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। और यहां तक ये परेशान हो गया, कहने लगा कि ऐ खुदावंत, बस अब मेरी जान ले ले, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, अब मैं मरना चाहता हूं। ये दो सफात, आगे बढ़ने की सफात, अपना नाम पैदा करने की सफात, अपने आप को बढ़ावा देने की सफात, और मुश्किलात के अंदर मौत को मांग लेने की हालत की, वो सिर्फ यही साबित करती है कि ये भी, एलिया भी हमारी तरह हम तबीयत इंसान था। जब खुदा ने कलाम किया तो ये अपनी मौत से एजेबेल का पैगाम सुनकर 40 दिन और 40 रात का सफर करके ये हुरब के पहाड़ पर, कोए सीना के पहाड़ पर ये चला गया है। 40 रात 40 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया है, भूख और प्यास भी है, और ये कोए सीना के पहाड़ पर ये चला गया है मौत के डर से। सोचता है वहां चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी, वहां चला जाऊंगा तो महफूज हो जाऊंगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक जबरदस्त आंधी चली है और खुदावन के आगे उसने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया है, चट्टानों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन लिखा है कि खुदावंत उसमें भी नहीं था, और उस आंधी के बाद एक जबरदस्त जलजला उस पहाड़ के पास से गुजरा है। बाइबल कहती है खुदावंत उस जलजले के अंदर भी नहीं था, और उस जलजले के बाद आग नाजिल हुई है, मगर खुदा आग में भी नहीं था। ये चीजें गुजर गई। फिर एक हल्की सी धीमी सी खुदा की आवाज आई। खुदा उससे हम कलाम हुआ है, ए एलिया, तू यहां पे क्या करता है? उसने अपना चेहरा उस आवाज को ये सुनकर उसकी ताब नहीं ला सका। हालांकि खुदा ने बड़ी धीमी आवाज से इससे हम कलाम हुआ है, सख्त अल्फाज में हम कलाम नहीं हुआ। खुदा ने तंबी करने वाले अंदाज में इससे नहीं पूछा, खुदा ने कैर करने वाले अंदाज में इससे नहीं पूछा, बल्कि कहता है एलिया तू यहां पे क्या करता है? वो उस गार से, उस पहाड़ से बाहर आया और उसने चादर से अपने चेहरे को उसने छुपा लिया है। कई बार हम भी जहां हमें होना चाहिए हम नहीं होते। एलिया का ये मकाम नहीं था। कहने लगा खुदा तुझे पता नहीं है कि सारे तेरी इबादत करने वाले, सारे तेरे सामने झुकने वाले, सारे तेरे साथ बरगजीदा चलने वाले हलाक हो गए हैं, सिर्फ मैं बचा हूं। ये इसकी सोच। खुदा ने कहा तू जानता नहीं है, अभी भी 7,000 लोग ऐसे हैं जो बल के आगे नहीं झुके हैं, जिनके घुटने नहीं टेके हैं। तू यहां पर एलिया क्या करता है? कई बार हमें भी इस इबादत के शायद अंदर होना चाहिए, लेकिन हम अपने घरों में सो रहे होते हैं। कई बार हमें खुदा की हजूरी में झुकने की
ضرورت ہوتی ہے، لیکن شاید ہم کسی اور جگہ پر جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جانتا نہیں ہے، یہ موت سے بچ کر وہاں پر موجود ہوا ہے، لیکن خدا اس سے ہم کلام ہوا۔ خدا اس کے لیے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ کئی بار خدا ہمیں بھی آواز دیتا ہے، لیکن اگر ہم پہلے ہی سنی انسنی کر دیں گے تو وہ منصوبوں کو کیسے ظاہر کرے گا؟ وہ اپنے بڑے بڑے کاموں کو جو ہماری زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے کس طرح سے بیان کرے گا؟ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تیری یہ جگہ نہیں، تیرا یہ مقام نہیں ہے، تو اس پہاڑ سے نیچے اترا جا اور اسرائیل کے لیے بادشاہ ہونے کے لیے تو مسا کر۔ یہ جانتا ہی نہیں اپنی ویلیو، اپنی حیثیت نہیں جانتا، خدا کی آواز کو سنا نہیں تھا، اپنی سوچ میں پہاڑ پر اپنی جان بچانے کو یہ چلا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے کہا کہ پہاڑ سے نیچے اتر اور بنی اسرائیل قوم کے لیے بادشاہ مسا کر، آرام کا بادشاہ مسا کر، اور اپنی جگہ الیشا کو تو مسا کر تاکہ وہ میرے لیے نبی ہو۔ یہ جانتا نہیں تھا کہ خدا کتنے بڑے بڑے کام مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ خدا اس سے ہم کلام ہوا ہے، لیکن اس نے جب خداوند کی آواز کو سنا ہے تو پھر وہاں پر رکا نہیں ہے۔ بے شک ایک آرگومنٹس اس نے دیا ہے، ایک دلیل اس نے دی ہے، لیکن خدا کے کلام کے سامنے ہماری ساری دلیلیں ان کی کبھی بھی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ گھاس مرجھاتی ہے اور پھول کملاتا ہے، لیکن خدا کا کلام کیا 1 سال کے لیے، کیا 2 سال کے لیے، کیا 3 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ ہم جتنی بھی دلیلیں تھے، ایوب نے بڑی دلیلیں تھی، لیکن ایک وقت میں اس نے بھی کلام کی قدرت کا اقرار کیا۔ اس نے دلیل ضرور دی، لیکن جب خدا نے کلام کیا تو یہ پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ اسے اور مختصر طور پر کلام، یہ کلام وہ ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو حالات کو بدل دیتا ہے۔ اور اس کلام کے بارے میں تھوڑا سا اگر اور سیکھیں تو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، لیکن بائبل کے اسکالر یہ کہتے ہیں، ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل متن کے اندر یہ کلام خدا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے اندر تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہ خدا کے کلام کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے اندر تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا، کلام مجسم ہوا۔ جس کلام کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں، یہ کلام جو خدا کے اندر تھا، یہ کلام مجسم ہوا، سچائی اور فضل سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اور یہ مجسم کلام کوئی صرف نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، صرف اولیاء کوئی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ یہ مجسم کلام جو خدا کے اندر تھا، یہ خدا کا بیٹا
یسوع المسیح ہے، یہ یسوع المسیح ہے، یہ کلام مجسم ہوا ہے اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ یہاں پر ایک میں نے ٹیسٹمنی کسی کی پڑھی، میسج پہ آئی، ایک نوجوان جس کی گریجویشن ہونے کو تھی، گریجویشن سے مراد 14 کلاسیں جو پاس کر لیتا ہے اس کو گریجویشن کہتے ہیں، وہ پاس ہونے والی تھی، تو کسی شو روم کے پاس سے گزرتا، اسے ایک کار بہت پسند آئی، سوچنے لگا کہ جب میں پاس کر لوں گا تو میرا ڈیڈی یہ کار مجھے لے کر دے گا، اور اس کا باپ لے کر دے بھی سکتا تھا، اس لیے کہ ایک بڑا بزنس مین تھا۔ وہ اسی خواہش کے ساتھ وہ ایگزام دے رہا ہے، اور ایک وقت آیا کہ وہ پاس ہو گیا۔ پاس ہونے کے بعد اس کے باپ نے ایک بڑی پارٹی کی، بہت سارے عامل تھے، تب وہ سوچنے لگا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ گاڑی دوں گا، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ گاڑی مجھے چاہیے، آج مجھے اس کی چابی مل جائے گی۔ اور اس پروگرام کے اختتام میں باپ نے اسے بلایا، اپنے پاس بلایا، اور اسے ایک خوبصورت ریپ کیا ہوا پیپر ایک گفٹ کی صورت میں اسے دیا۔ وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ بہت خوش تھا کہ آج مجھے وہ گاڑی مل گئی ہے۔ اس نے اس گفٹ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا، دیکھا کہ اس کے اندر تو بائبل ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ ادھر ہی چھوڑ کر اس پروگرام کے اندر سے نکل گیا، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو گیا، وہاں اس نے شادی کر لی، اور کئی سال اسی طرح سے گزر گئے۔ کئی سالوں کے بعد اسے خیال آیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ملتا ہوں۔ اس نے تیاری شروع کی، اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ چند دن تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اس نے تیاری شروع کر دی، تو اسی اثناء میں اسے ٹیلی گرام موصول ہوا کہ تیرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ رونے لگا، چلانے لگا، اور اس نے جو تیاری تھی وہ تو دھری رہ گئی، اور وہ جلدی سے اپنے باپ کے گھر میں چلا گیا، اور جب ضروری کاغذات کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ باقی چیزوں کو بھی کیا جائے، تو اس کی نظر اس شوکیس کے اندر پڑی، وہاں پہ وہ گفٹ اسی طرح موجود تھا۔ اس نے اس ڈبے کو نکالا، اور آخری نشانی سوچ کر کے میرے باپ نے مجھے دی تھی، اس کو دوبارہ کھولا، اور جب اس نے اس کلام کو کھولا تو اس کلام کے اندر اس شوروم کی رسید تھی، جس کے اوپر اس گاڑی کی قیمت لکھی ہوئی تھی، اور لکھا ہوا یہ تھا کہ اس گاڑی کی پوری قیمت ادا کر دی گئی ہے، یہ جب بھی لینے کے لیے آئے اسے یہ گاڑی دے دی جائے۔ اس نے کلام تو کھولا نہیں تھا، جب گھر سے گیا تو کلام کو اوپر سے دیکھا، جب واپس آیا تو دیکھ کر رونے لگا، اس کو کہنے لگا میرا باپ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے مجھے میری خواہش کے مطابق مجھے اس نے گفٹ دیا، لیکن وہ تو کلام کے اندر میں نے تو اسے کھولا ہی نہیں۔ رونے لگا۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، یہ کلام وہ کلام ہے جس کے اندر ہمارے لیے بے شمار برکتیں ہیں، اس کلام کے اندر ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ کلام جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، یہ کلام جو خدا کے اکلوتے بیٹے کو ظاہر کرتا ہے، وہ اس زمین پر آ گیا، اس نے اپنا قیمتی خون بہا کر
سے ہمیں مول لے لیا. ہماری برکتیں، ہماری نعمتیں، ہماری رہائی، ہمارا چھٹکارا، ہماری مخلصی، بیماریوں سے رہائی، لا علاج بیماریوں سے شفا دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے. اگر میری اور آپ کی رہائی کہیں پر ہے، ہماری مخلصی اگر کسی کے پاس ہے، اور اگر ہمیں موت سے نکال کر کوئی زندگی میں داخل کرنے والا ہے، تو وہ دنیا کا کوئی بھی نبی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے جس نے صلیب پر جان بہائی، اور جس کے بارے میں بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے صلیب پر، قبر پر، موت پر فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کاش وہ کلام کو کھولتا. کیا چاہیے؟ میرا سوال مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے. کیا چاہیے؟ سب کچھ اس زندہ کلام کے اندر ہے. خوشی چاہیے، تسلی چاہیے، شادمانی چاہیے، برکتیں چاہیے، نعمتیں چاہیے، ابلیس سے آزادی چاہیے، قرضے کی لعنت سے آزادی چاہیے، بیٹے چاہیے، اولاد چاہیے، بیٹیاں چاہیے، روزگار چاہیے، باہر کے ویزے چاہیے، تسلی چاہیے، ہمیشہ کی خلاصی چاہیے، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے چاہتے ہیں کہ فرما برداری آ جائے. کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اگر کوئی سوچے کہ یہ چیز تو نہیں مل سکتی، تو بھی موقع ہے، بول سکتا ہے. تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی. وہ بیماریاں 38 برس سے وہ بیمار ہے، شفا نہیں ملی. 38 برس کے شخص کی جب یسوع سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی شفا پا گیا. یاد رکھیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. خدا جب بھی کلام کرتا ہے کسی خادم کے وسیلہ سے، اپنے برگزیدہ لوگوں کے وسیلہ سے، تو اس کلام کو کہنا چاہیے. اس کو وہ لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، اس لیے اس کلام کو کبھی بھی آپ نظر انداز نہ کریں. اس کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں. سیموئیل کو کلام ملا اور اس نے اس کلام کو اپنے اندر لے لیا. چھوٹا تھا، شاید کہتے ہیں کہ یہودی لوگ 5 سال تک دودھ پلاتے ہیں. 5 سال کا لگا لو، 6 سال کا، اسے ہیکل کے اندر لے کے آ گئی اور اس نے کبھی بھی جانے کی ضد نہیں کی. یہاں پر سنڈے سکول میں ابھی بھی کئی بچے ایسے ہوں گے جن کی عمر 4 سال، 5 سال، 6 سال ہے، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی یا بہن اس کو اوپر بھیج دیں تو کہتے ہیں وہ روتا ہے، وہ رو رہا ہے، یہ اوپر نہیں جائے گا. اوپر اس کو جانے نہیں دیتے، سنڈے سکول میں نہیں جانے دیتے، کہتے کہ وہ روئے گا، وہ روتی ہے، میرے بغیر رہتی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حنا نے کس طرح سے سیموئیل کی تربیت کی ہے. ہیکل کے اندر چلا گیا ہے. ایلی کائن کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا. انبیاء سادوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس زمانے میں خدا نے کلام نہیں کیا. اس بچے کے ساتھ کلام کیا ہے. اور اس نے بائبل کی، مجھے یہ بات سیموئیل نبی کی میرے دل کو ہمیشہ لگتی ہے. جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس نے اس کی کسی بات کو بھی مٹی میں ملنے نہ دیا. ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ جب اوپر جائے گا
संडे स्कूल में, तो वो खुदा उससे हम कलाम होगा, खुदा उससे बात करेगा। जब खुदा हमसे कलाम करे तो हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। यिर्मयाह को कलाम मिला और उसने नोश किया, आज हमें कलाम मिला है तो बाइबल कहती है जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और फिर शागिर्द कहने लगे यीशु मसीह से, यीशु हम किधर जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। अगर हम आज तक इधर उधर भागते रहे हैं तो याद रखें जिंदगी किसी कब्र पर, किसी मज़ार पर जिंदगी नहीं है। जिंदगी अगर है तो वो खुदा के बेटे यीशु के पास है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।